يفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آياته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه ليوم الدين. باب بیان الاسناد کے تحت جرح و تعدیل کے سلسلے میں چند بنیادی باتوں کو اور جرح و تعدیل کے مراتب، جرح و تعدیل کے لیے اصول و ضوابط کو بیان کیا جا رہا تھا. اسی کے ذیل میں حضرات محدثین نے ایک موضوع یہ بھی اٹھایا ہے کہ علم کن لوگوں سے سیکھنا جائز ہے اور کن لوگوں سے علم سیکھنا جائز نہیں. امام مالک رحمہ اللہ کے مطابق 4 قسم کے لوگوں سے علم سیکھنا جائز نہیں. نمبر 1 سفیہ کم عقل، اس لیے کہ جب وہ خود کم عقل ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی وہ علم ایسا ہی دے گا. نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان، اور نیم عقل مند خطرے تعلیم. کہ اگر وہ نیم ہوگا، عقل ہی اس کی ادھوری ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کو کیسے تعلیم صحیح دے سکتا ہے. اسی لیے امام مالک فرماتے ہیں سفہا سے علم حاصل کرنا درست نہیں. نمبر 2 علم حاصل کرنا ان لوگوں سے بھی درست نہیں ہے جو بدعت کا شکار، اگرچہ یہ بدعت کفر تک نہ پہنچی ہو. البتہ وہ داعی بدعت تو اس سے علم حاصل کرنا یہ بھی جائز نہیں. خاص طور پر علم حدیث کے باب میں فرماتے ہیں کہ ایک ہے حدیث کو روایت کرنا اور ایک ہے علم حدیث کا سیکھنا، دونوں میں فرق ہے. روایت کرنے کے بعد میں اگر وہ بدعتی ہے، اعتزال وغیرہ کا شکار ہے، مگر داعی البدعہ نہیں، تو اس صورت میں اور جھوٹا نہیں، اس سے روایت کر سکتے ہیں. البتہ بدعتی سے علم حاصل کرنے کو امام مالک اور دیگر محدثین بھی فرماتے ہیں کہ خاص طور پر علم حدیث کا حاصل کرنا بہر صورت درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ خود بدعت کا شکار ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی وہ جیسا وہ خود بدعت کا شکار ہے، آپ کو بھی ایسے ہی نظریات، ایسے ہی افکار، ایسے ہی خیالات اور ایسے ہی معارف بیان کرے گا جو بدعت زدہ ہوں گے. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ اس سے بدعت کو سیکھیں گے تو آپ بھی اس کی بدعت سے کیا ہو جائیں گے؟ متاثر ہو جائیں گے. اس طرح سے آپ بھی اہل سنت والجماعت کے صحیح مسلک پر باقی نہیں رہ سکتے ہیں. لہذا فرماتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے گمراہ عقیدے کے حامل کسی شخص سے علم دین کا حاصل کرنا یہ درست نہیں ہے. اس سے آپ کے بھی گمراہ ہونے کا اندیشہ اور خطرہ. نمبر 3 کذاب سے علم حاصل کرنا یہ درست نہیں. یعنی ایسا شخص جو عام بول چال میں جھوٹ بولتا رہتا ہو، اگرچہ حدیث کے باب میں اس کا جھوٹا ہونا ثابت نہ ہو، پھر بھی
ایک آدمی جب جھوٹ کا عادی بن چکا ہے تو کہتے ہیں جبل گردن جبلت نمی گردن. ظاہر سی بات ہے جب وہ عام بول چال میں جھوٹ بول سکتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا من صدق نجا ومن کذب خسا، یعنی جو آدمی جھوٹ بولے تو وہ آدمی جہنم کے لیے اپنے راستے کو کیا کر دیتا ہے؟ آسان کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک. اب جب اس کو یہی نہیں ہے کہ کذب یہلک میں سے ہے تو میں کیوں کذب کا اپنے آپ کو عادی بناؤں؟ تو آپ کو وہ سبق میں بھی جھوٹی باتیں بیان کرے گا، اور جب وہ سبق میں جھوٹی باتیں بیان کرے گا تو آپ بھی ان جھوٹی باتوں کو صحیح سمجھنے لگ جائیں گے، اور جب آپ اسے صحیح سمجھیں گے تو آپ بھی اس کو آگے بیان کریں گے. اس طریقے سے گویا کہ جھوٹ معاشرے میں عام ہو جائے گا. اور کیسے عام ہوگا؟ اچھے انداز میں، تعلیم کے انداز میں عام ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے اسی لیے فرماتے ہیں کہ جھوٹے لوگوں سے علم کا حصول یہ درست نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ آدمی جو جھوٹ کا شکار ہو، اور دوسرا وہ آدمی جو بدعت کا شکار ہو، اور تیسرا وہ آدمی جو کذاب ہو. اب بیان کر رہے چوتھا وہ آدمی، اس آدمی سے علم حدیث کا سیکھنا جائز نہیں ہے جس کو خود علم حدیث سے کوئی شرف نہ ہو، جس کو خود علم حدیث سے کوئی شرف نہ ہو، حدیث کے علم حدیث کے بارے میں کچھ عطا پتہ نہیں. تو فرماتے ہیں صرف علم حدیث کے باب میں نہیں، علم دین کے کسی بھی شعبے کو ایسے آدمی سے سیکھنا کہ وہ آدمی خود اس علم میں مہارت نہ رکھتا ہو اور اس کا اہل نہ ہو. تفسیر ایسے سے پڑھنا جسے تفسیر سے مناسبت نہ ہو، تفسیر کے بارے میں کچھ عطا پتہ نہ ہو. فقہ ایسے سے پڑھنا جس کو فقہ سے کوئی مناسبت نہ ہو اور جس کے فقہ کے بارے میں کوئی معلومات نہ ہو. اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر فن کے ماہر سے اس فن کو سیکھا جائے تو آپ کو درک حاصل ہوگا، رسوخ حاصل ہوگا. ورنہ آپ کو کیسے رسوخ حاصل ہو سکتا ہے جب وہ خود ہی علم کی باریکیوں سے واقف نہیں ہے؟ اگرچہ وہ عابد اور زاہد ہو. کہا عابد اور زاہد ہونا ایک الگ چیز ہے، اور کسی فن کا ماہر ہونا یہ ایک الگ چیز ہے. تو کسی کو صرف اس کے عابد اور زاہد ہونے کی وجہ سے آپ اس سے علم نہیں سیکھ سکتے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں پر طائفہ دیوبند، علماء دیوبند کے یہاں پر اگرچہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، مگر حاجی صاحب کے یہاں پر کچھ چیزیں ایسی تھی جو بدعت کے قریب قریب لے جاتی تھی. اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرتضی نے اس سلسلے میں لگام لگائی اور کہا کہ حاجی صاحب سے اگر کوئی چیز ایسی ثابت ہے جو صراحتاً نص سے معارض ہو تو اس صورت میں اسے نہیں لیا جائے گا، اس صورت میں اسے نہیں لیا جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ اسی لیے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اصل میں رسمی طور پر آپ نے صرف قافیہ تک پڑھا تھا. تو اس وجہ سے آپ اگرچہ عابد تھے، زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور تصوف میں آپ کا بڑا اونچا مقام تھا، ان سب چیزوں کے باوجود جو علم میں پختگی حاجی امداد اللہ، حاجی مولانا رشید احمد گنگوہی اور آپ کے خلفاء میں سے حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی وغیرہ کے یہاں پر تھی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز ان کے یہاں پر نہیں تھی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ علم حدیث خاص طور پر ایسے ہی لوگوں سے سیکھا جاوے جو علم حدیث کا ماہر ہو. امام مالک کا بھی اس قسم کا ایک قول مروی ہے کہ یہ علم حدیث دین ہے، دیکھ لیا کرو کہ تم اس کو کن لوگوں سے حاصل کرتے ہو. میں نے مسجد نبوی کے ستونوں کے پاس تقریباً 70 شیوخ کو دیکھا جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے
اور تھے بھی اتنے امانتدار کہ اگر ان میں سے کسی کو بیت المال پر بھی امین مقرر کیا جاتا تو اس کا اہل تھا، لیکن چونکہ علم حدیث کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا اس لیے ان میں سے کسی سے بھی میں نے حدیث نہیں لی۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر عابد تھے، زاہد تھے، امانتدار تھے، سب کچھ تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ ایسے 70 لوگوں سے میں نے علم نہیں حاصل کیا۔ کہا کیوں نہیں حاصل کیا؟ اس لیے کہ ان کو علم حدیث میں مہارت نہیں تھی۔ کہا جب علم حدیث میں ان کو مہارت نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فن کی باریکیوں کو نہیں جان سکتے۔ اور علم حدیث یہ ایک ایسا علم ہے کہ اس علم کی جتنی فروعات ہے اتنی فروعات کسی علم کی نہیں، اتنی باریکی کے ساتھ۔ میں نے آپ سے کہا کسی نے اس کے 63 علوم بیان کیے، کسی نے 100 علوم بیان کیے، کسی نے 200 علوم بیان کیے، تو اس کے اتنا پھیلا ہوا ہے یہ علم کہ اتنی آسانی کے ساتھ ہر آدمی کو اس علم پر مہارت نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ایسے 70 لوگوں کو مدینہ منورہ میں نے پایا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر وہ علم حدیث سکھاتے تھے، لیکن میں چونکہ وہ فن کے ماہر نہیں تھے تو باوجود کہ وہ امانتدار تھے کہ اگر انہیں بیت المال پر بھی ذمہ دار بنا دیا جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا، مگر اس کے باوجود ان کے مہارت فی الحدیث کی صفت سے دور ہونے کی وجہ سے میں نے ان سے علم حدیث حاصل نہیں کیا۔ اتنا احتیاط کیا ہمارے لوگوں نے۔ لیکن ابن شہاب زہری جب مدینہ طیبہ آئے تو ہم سب ان کے پاس جمع ہو گئے، اس لیے کہ ان کا علم حدیث سے تعلق تھا اور صحیح غلط میں امتیاز کر سکتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ابن شہاب زہری جب ملک شام سے مدینہ کی طرف آ گئے، ملک شام میں رہتے تھے، پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کر کر آپ آ گئے، تو امام مالک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں، امام مالک کے بھی استاد ہیں، دونوں اماموں کے استاد ہیں ابن شہاب زہری جن کو مدون حدیث کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ اس سے قبل تفصیل کے ساتھ ان کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ منکرین حدیث نے امام شہاب زہری کو کھینچ تان کر زبردستی شیعہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابن شہاب زہری امام مسلم، ایک مسلم امام ہے جن کی امامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ امام مالک ہی جب ان کے بارے میں یہ کہہ دے کہ وہ فن حدیث کی باریکیوں سے واقف تھے تو اس کے بعد مزید کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال کیا فرماتے ہیں کہ علم حدیث کے سلسلے میں اب اس کے بعد فضیلت اسناد کی فضیلت کیا ہے؟ اسناد کی فضیلت کیا ہے؟ کسی طالب علم نے پوچھا ہے مسلم شریف کی کسی مکمل عمدہ شرح کا نام۔ دیکھو اس کی مختصر اور مکمل شرح تو حاشیہ ہی جو امام نووی کا ہے، اس کے علاوہ جو اس کی شرح ہے تو اس کی شرح میں لوگوں نے بہت لکھی ہے شروحات، مگر احناف کے لیے خاص طور پر یہ فتح الملہم شرح صحیح المسلم یہ اس کی سب سے بہترین شرح ہے، جس نے تمام کے تمام شروحات کا نچوڑ جمع کر دیا گیا ہے فقہی اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے۔ اگرچہ اس کا تکمیلہ بعد میں شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے، مگر شیخ یوسف القرضاوی نے لکھا ہے حضرت مولانا تقی صاحب کے بارے میں کہ یہ ریحانۃ الہند ہے۔ کیا ہے؟ ریحانۃ الہند، ہندوستان کا ایک خوشبودار پھول ہے بر صغیر کا۔ تو فرماتے ہیں بعض لوگوں نے جو تقریض لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بعض مقامات پر یہ فتح الملہم سے بھی تفوق حاصل کر جاتے ہیں۔ فتح الملہم جو اصل کتاب ہے اس سے بھی ان کو تفوق حاصل ہو جاتا ہے۔ تو تکمیلہ اگرچہ وہ ایسا لگتا ہے کہ مکمل شرح نہیں ہے، مگر جس نے اس کی تکمیل کی ہے وہ بھی اس کے ابتدائی شروحات کے لکھنے والے سے کم نہیں ہے۔ اور خاص طور پر امام مسلم نے کیونکہ کتاب البیوع سے آگے تعارض کیا ہے تو کتاب البیوع کو سب سے اچھے انداز میں علم حدیث کی روشنی میں اصلی تقاضے کے مطابق دو مقامات پر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے سمجھایا ہے۔ ایک عربی میں تکمیلۃ فتح الملہم میں
اور دوسرا آپ نے اس کو سمجھایا ہے اپنی اردو میں تقریر ترمذی میں. ترمذی کے باب میں بھی کتاب البیوع کو پڑھتے ہوئے تقریر ترمذی سے ضرور طلباء کو استفادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے اردو زبان میں عصر حاضر کے مسائل کو بہت اچھے انداز میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھایا ہے. اس کے علاوہ متقدمین نے اس کی بہت ساری شروحات لکھی ہے. ایک ہے ابی کی شرح ہے، شرح مسلم، شرح المسلم للامام الابی، ابی کے نام سے وہ مشہور ہے. انہوں نے بھی علم حدیث کی شرح لکھی ہے. اسی طریقے سے المعلم شرح صحیح المسلم یہ بھی لکھی ہے، اور بھی بہت ساری شروحات مسلم شریف کے اوپر لکھی گئی ہے. مگر یہ جو شروحات ہے المنہاج شرح مسلم ابن الحجاج امام نووی کی اور فتح الملہم شرح صحیح المسلم، ان دونوں کو متاخرین نے بہت زیادہ پسند کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہر زاویے سے اس میں کلام کرنے کی کوشش کی ہے. فتقبل اللہ مساعیہما وجزا اللہ عنا وعن امت محمد خیر الجزاء. ابن سیرین فرماتے ہیں خوارج اور معتزلہ اور اہل رفض کے فتن کے وقوع سے پہلے لوگ اسناد کے متعلق نہیں پوچھتے تھے، بلکہ عام طور پر ہر آدمی سے حدیث قبول کیا کرتے تھے، کیونکہ لوگ امین اور عادل تھے، اپنے قول کی تائید کے لیے جھوٹی احادیث نہیں بنایا کرتے تھے. لیکن جب ان فتن کا وقوع ہوا، مبتدعین عام طور پر روافض میں خصوصاً یہ طریقہ چلا کہ وہ اپنے غلط اقوال اور افعال کے لیے جھوٹی احادیث وضع کیا کرتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ محدثین نے اس باب میں، لیکن یہ بات میں آپ کو اس سے پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے سند کی طرف توجہ نہیں تھی، توجہ تھی، مگر اس کے بعد پورے وصوف کے ساتھ اور پوری شدت کے ساتھ توجہ کی جانے لگی. ورنہ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین نے فوراً ہی اس کی چھان پٹک کیا کر دی تھی، شروع کر دی تھی. جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے 3 بار سلام کیا اور چلے گئے. تو حضرت عمر نے کہا کہ کیوں بھائی؟ کہا میں نے حضور سے سنا ہے. کہا کون تھا اس وقت؟ تو پھر انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کا نام لیا. تو ابو سعید خدری کو بلایا گیا، اور حالانکہ روایت کرنے والے مکثرین روایت حضرت کون تھے؟ ابو موسیٰ اشعری تھے. اس کے باوجود ان سے ابو سعید خدری چھوٹے تھے عمر میں، ان کو بلایا گیا اور حضرت عمر نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے حضور سے کہتے ہوئے سنا کہ 3 مرتبہ سلام کیا جاوے اس کے بعد. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ثقہ راویوں کے سلسلے میں ہمارے حضرات صحابہ اتنا احتیاط کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو بالکل اس طرح سے نہیں لیا کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے دوسرے باب میں تو بدرجہ اولا احتیاط کیا کرتے تھے. اسی لیے بعض حضرات نے عجیب استدلال کیا، یہ معتزلہ اور خاص طور پر معتزلہ نے اور خوارج نے، خاص طور پر خوارج نے حضرت عمر کے اس واقعے سے کیا استدلال کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر واحد اور آحاد یہ حجت نہیں. پھر انسان اپنی بات کہیں سے بھی اڑا لیتا ہے. کل آپ نے پڑھ رہا تھا تو کہا کہ خوارج نے اس سے استدلال کیا کہ خبر واحد کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر نے خبر واحد کو قبول نہیں کیا. حضرت عمر نے خبر واحد کو قبول نہیں کیا. تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ حضرت عمر نے اسے قبول نہیں کیا ایسا نہیں ہے، حضرت عمر نے برسبیل احتیاط یہ کیا، ورنہ ایسا نہیں ہے. ہر جگہ پر حضرات صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، کیونکہ حضرت عمر تک یہ بات نہیں پہنچی تھی. تو حضرت عمر نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری سے کچھ چوک ہو رہی ہو، تو دوسرا کوئی آدمی ہو تو اس سے معلوم کر لیا جاوے. جبکہ اہل سنت والجماعت کے یہاں پر خبر واحد جب اتصال کے درجے تک پہنچی ہے تو یہ اس صورت میں قابل حجت ہوتی ہے. اگر خبر واحد کو قابل حجت نہ مانا جاوے تو احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہی کیا ہو جاتا ہے؟ عطارد ہو جاتا ہے، اور کسی قسم کا کوئی اس میں استفادے کا طریقہ باقی نہیں رہ سکتا ہے. لہذا خوارج کا یہ کہنا درست نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد دوسری حدیث میں انہوں نے جو فرمایا ہے، امام مسلم نے سلیمان ابن موسیٰ لقیت طاؤوس فقلت حدثني فلان كيت وكيت قال كان صاحبك مليا فخذ عنه. یہ ملیئن اور ملیین دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے.
اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو بعض حضرات نے کہا ملیم بالعلم، علم سے بھرپور ہو، اہل ہو علم کا، اور بعض نے کہا ملیم بالعدالتی، عدالت سے مالا مال ہو، یعنی معتدل اور انتہائی قسم کا عادل آدمی ہو۔ کہا کہ کان صاحب کا ملیا فخذ عنہ، اگر آپ کا صاحب ملی ہو یعنی علم کے اعتبار سے اس کا اہل ہے، اور وہ تو اس صورت میں آپ اس سے حدیث کو لے سکتے ہیں، ورنہ بصورت دیگر آپ اس سے حدیث کو لے سکتے نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارے سنانے والا ثقہ اور عادل ہے تو پھر اس سے حدیث کو قبول کرو۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ کئیتا دونوں طرح ابو عبیدہ سے منقول ہے، بفتح التاء و بکسر التاء، کئیتا اور کئیتی دونوں طریقے سے پڑھا گیا، کذا و کذا کے معنی میں۔ امام نووی لکھا ہے کہ اس کا معنی ثقہ، ضابط اور متقن ہے، ملی کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ ثقہ بھی ہونا چاہیے، ضابط بھی ہونا چاہیے اور متقن بھی ہونا چاہیے، یعنی اگر راوی قابل اعتبار اور دیندار ہے تو پھر اس کی حدیث قبول کرو، اور اگر راوی اس درجے کا نہیں ہے تو اس صورت میں اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آگے کی روایت ہے ابو الزناد سے، ان کا نام عبد الرحمن ہے، اور ابو الزناد بقول امام نووی بکسر الزا ہے، ابو الزناد۔ بعض حضرات نے اس کو ابو الزناد بھی پڑھا ہے۔ ان کا نام عبداللہ بن زکوان ہے، کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور ابو الزناد اور ابو الزناد یہ ان کا لقب ہے، ثقہ راوی تھے۔ عبداللہ بن مبارک یقول الاسناد من الدین، سند اور اسناد وغیرہ کی تعریف اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے، معنی ہے کہ سند کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اس کے ذریعے دین کے منقول سند اور متن کی تعریف تفصیل سے بیان کی ہے، اور سند ہی سے سچ اور جھوٹ کے صحیح اور غلط کی تمیز کی جاتی ہے۔ اگر سند نہ ہوتی تو پھر جس کے دل میں جو کچھ آتا وہ دین اور حدیث کے نام سے پیش کر دیتا۔ لہذا اللہ رب العزت ہمارے محدثین کو اجر عظیم سے نوازے کہ انہوں نے بڑی محنت اور جافشانی کے ساتھ اسانید کا التزام کیا۔ اسی طرح آگے ایک حدیث میں فرماتے ہیں بین القوم قوائم، یہاں پر آگے حدیث بیان کر رہے ہیں امام مسلم نے اپنی کتاب میں، حدثنا نضر بن الجهضمي قال حدثنا الأسمعي عن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله۔ امام مالک نے 70 بیان کیے اور یہ 100 بیان کر رہے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن أبي عمرو المكي قال حدثنا سفيان وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو بیان کیا جاوے مگر صرف اور صرف ثقہ راوی سے، ثقہ کے علاوہ کسی اور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو نقل نہ کیا جاوے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن قهزاد من اہل مرو کے رہنے والے تھے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا کہ اگر سند نہ ہوتی تو جس کی مرضی میں جو آتا وہ دین کہہ کر اسے بیان کر دیتا۔ وقال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن ابي رزمة قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم قوائم يعني الاسناد، یہ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ بیننا وبین القوم قوائم، کیا مطلب؟ قوائم کہتے ہیں حیوان کے پاؤں کو کہا جاتا ہے، چوپائے کے جو 4 پاؤں ہوتے ہیں اس کو۔ حدیث کو حیوان کے ساتھ تشبیہ دی، جیسے حیوان بغیر پاؤں کے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، ویسے ہی حدیث بھی بغیر اسناد کے مقبول نہیں ہو سکتی۔ بغیر اسناد کے، جیسے وہ بغیر پاؤں کے چل نہیں سکتا ہے، ایسے ہی دلیل کے باب میں حدیث بھی بغیر سند کے چل نہیں سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اس اعتبار سے دونوں میں مناسبت ہے، جو بھی صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث پیش کرے گا ہم اسے قبول کریں گے، اور جس میں سند میں خلل ہوگا تو پھر اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔
عبداللہ بن مبارک یا ابا عبد الرحمن الحدیث الذي جاء الحدیث ابراہیم بن عیسیٰ الطالقانی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے اس حدیث کے متعلق پوچھا کہ ان من البر بعد البر ان تصلي لابويك مع صلواتك وتصوم لهما مع صومك. یہ آگے حدیث ہے جس حدیث میں آگے فرماتے ہیں وقال محمد سمعت ابا اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ الطالقانی قال قلت لعبد الله بن المبارك یا ابا عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کی. الحدیث الذي جاء ان من البر بعد البر ان تصلي لابويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك قال، راوی فرماتے ہیں فقال عبداللہ بن المبارک، عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق امن هذا، یہ تم نے یہ حدیث کس سے نقل کرتے ہو؟ قال قلت له هذا من حدیث شہاب بن خراش، کہ یہ حدیث شہاب بن خراش سے میں نقل کرتا ہوں. فقال ثقۃ، کہا چلو ٹھیک ہے، اگر شہاب سے نقل کیا ہے تو شہاب بن خراش تو ثقہ راوی ہے. امن، پھر پوچھا کہ شہاب نے کس سے لیا؟ قلت عن الحجاج بن دینار، تو میں نے کہا کہ انہوں نے حجاج بن دینار سے نقل کیا ہے. قال ثقۃ، چلو کہا ٹھیک ہے، عبداللہ بن مبارک سند کی تحقیق کر رہے ہیں، کہا چلو ٹھیک ہے وہ بھی ثقہ راوی ہے. امن، انہوں نے کس سے لیا؟ قال قلت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول سے نقل کرتے ہیں. قال یا ابا اسحاق ان بین الحجاج بن دینار وبین النبی مفاوز تنقطع فيها اعناق المطی ولكن ليس في الصدقة اختلاف. یہ زبردست تحقیق کی عبداللہ بن مبارک نے. عبداللہ بن مبارک کو حدیث کے بارے میں پہلے سے کچھ نہ کچھ اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ تم نے کس سے لیا؟ تو فرماتے ہیں کس سے منقول عرض کیا شہاب بن خراش سے، تو فرمایا کہ وہ تو ثقہ ہے لیکن وہ کس سے نقل کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا وہ حجاج بن دینار سے، فرمایا کہ حجاج بھی ثقہ ہے لیکن وہ کس سے نقل کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، یعنی براہ راست بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے. فرمایا صدقے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن حجاج بن دینار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنے بڑے میدان ہے کہ جس کے درمیان سواریوں کی گردنیں کٹ سکتی ہے. تو کیا فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ تابعی وہ صحابی نہیں ہے جو اس قول کو نقل کر رہے ہیں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ارے بھیا یہ ڈائریکٹ حضور سے کیسے نقل کر سکتے ہیں؟ ابھی تو ان کے اور حضور کے درمیان بہت سارے واسطے ہیں. کہا اتنے واسطے ہیں کہ جنگل کے جنگل اس کے ذریعے طے کیے جا سکتے ہیں، یعنی ان سب واسطوں کی تحقیق کرنی پڑے گی. اس عبارت میں امام نووی کے بقول استعارہ ہے، کیونکہ حجاج بن دینار تابعی بھی نہیں ہے بلکہ تابعی ہے، لہذا ان کے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم از کم دو واسطے تابعی اور صحابی کے تو ضرور ہے. اس لیے عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ حجاج اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان انقطاع کثیر ہے، جو انہوں نے بہت سارے جنگل ہے سے تعبیر کیا، جس کو انقطاع کثیر کی طرف انہوں نے کیا اشارہ کیا کہ کم سے کم دو اور دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تابعی نے صحابی سے ڈائریکٹ سنا ہو سکتا ہے اس تابعی نے کسی دوسرے تابعی سے سنا ہو اور پھر وہ صحابی سے اس نے سنا ہو سکتا ہے صحابی نے کسی صحابی سے سنا ہو اس سے تابعی نے، اور پھر تو اس سے فرما رہے ہیں کہ انقطاع کثیر ہے. تو فرماتے ہیں مفاوز، یہ مفاز کی جمع ہے، چٹل میدان اور جنگل کو کہتے ہیں جو پانی اور آبادی وغیرہ سے دور ہو، اس میں ہلاکت کا خطرہ ہو، اس کو مفاز اب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس قسم کے جنگل کو جو شخص پار کرے وہ کامیاب ہوتا ہے. یہ تفاعلی نجات کے لیے اس کو مفاز کہتے ہیں. جیسے تفاعلاً سانپ کاٹے تو اسے اس شخص کو سلیم کہا جاتا ہے، یہ عربی زبان ہے. یہاں پر کب کیا ہو جائے کچھ نہیں بول سکتے، یعنی جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں، اور لفظوں میں موجود نہ ہو تو اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں. تو ہم لوگ پڑھتے تھے تو پڑھنے کے زمانے میں ہم نے استاد سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، تو لغو اور نہیں ہے تو کیا بتایا معلوم نہیں. کہا اس لیے کہ جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہے تو یہ لغو ہونے سے بچ گیا. لغو ہے کا مطلب کیا ہے؟ لغو ہونے سے بچ گیا. اور مستقر ہے کیا مطلب؟ کہ لفظوں میں نہیں ہے پھر بھی لغو ہونے کو تیار نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اپنی جگہ پر جمع ہوا ہے
اور کہیں سے بھی ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کا متعلق کیا کیا جا رہا ہے، لایا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے کیا کرتے ہیں، اس کو مستقر کہتے ہیں. کہ اسی طریقے سے مفاز عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں، جنگل کو کہتے ہیں. حالانکہ مفاز کے معنی فاز یفوز فوزا، اس کے معنی کامیاب ہونا. تو مفاز کے معنی اسی سے ظرف مکان ہے، مفاز کے معنی کامیابی کی جگہ. تو جنگل بھی دنیا میں کوئی کامیابی کی جگہ ہوتی ہے. اچھا، اس سے بڑی بات یہ کہ مفاز کہا جاتا ہے ایسے جنگل کو جہاں نہ پانی ہو نہ گھاس ہو، کچھ نہ ہو، چٹیل میدان قسم کا ہو، اسے مفاز کہا جاتا ہے. وہاں تو بدرجہ اولا انسان کی ہلاکت کا کیا ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں اس لیے مفاز کہا گیا کہ ٹھیک ہے وہ مفاز ہے، مگر اس کو مفاز سے تعبیر کیا گیا تفاعلاً، کہ چلو کوئی بات نہیں، جو بھی وہاں جائے گا اس کو پار کر لے گا. تو اس سے نیک فالی کے طور پر اچھا فعال لے کر، اس لیے کہ بدفعلی تو جائز نہیں ہے کہ آپ کسی چیز سے بری نحوست کے بارے میں آپ اعتقاد اور نظریہ رکھیں، یہ تو اسلام میں جائز نہیں، لیکن نیک فعلی جائز ہے. تو اس کو مہلک بھی کہہ سکتے تھے، ہلاک ہونے کی جگہ، مگر مہلک نام نہیں دیا اس کا. کیا نام دیا اس کا؟ مفاز نام دیا. کہا کہ تفاعلاً ایسا کہا کہ جیسے سانپ اگر کسی کو ڈس لے دے تو اس کو سلیم کہا جاتا ہے. سلیم کے معنی تندرست. سانپ نے ڈسا ہے، وہ بے چین اور پریشان ہے، اور نام کیا دے رہے اس کو؟ سلیم. کہا کون ہے سلیم؟ کہا جس کو سانپ نے ڈسا. کہا کیوں سلیم کہا گیا؟ تفاعلاً. کیسے کہا گیا؟ تفاعلاً. کہ سانپ نے ڈسا، اگرچہ اس کے بچنے کا امکان نہیں ہے مگر بچ جائے گا، اس لیے کہ نیک فالی کے طور پر اس کو سلیم کہا گیا. اسے کیا کہا گیا ہے؟ سلیم کہا گیا ہے. اور تو اس لیے فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں بڑی نزاکت ہے. عربی زبان میں کیا ہے؟ بڑی نزاکت ہے. تو جب تک کہ علوم اسلامیہ کو اسی وقت آدمی اس میں مہارت حاصل کر سکتا ہے جب تک کہ اس کو عربی زبان میں مہارت حاصل ہو جائے. اگر عربی زبان میں مہارت نہیں تو وہ نہ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتا ہے، اور نہ علوم حدیثیہ اور نہ علوم قرآنیہ کو سمجھ سکتا ہے. اس لیے کہ اس کی نزاکتیں ایسی ہے کہ ان نزاکتوں کا اندازہ کوئی لگا سکتا نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لیس فی الصدقۃ اختلاف. فرما رہے ہیں کہ صدقے میں تو کوئی اختلاف نہیں. والدین کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو ان کے لیے صدقہ کرے، لیکن یہ حدیث قابل استدلال نہیں کیونکہ اس کی سند منقطع ہے. کہا ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری روایتوں سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اور میں اس کی طرف سے حج کرنا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا. اس نے سوال کیا کہ کیا مجھے ثواب ملے گا اور میری ماں کو ثواب ملے گا؟ تو حضور نے کہا کہ کیا اگر تو اس کی طرف سے کوئی صدقہ کرے تو اس کو ثواب ملے گا؟ کہا ہاں. کہا بس تو حج کرے گی تو اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا اور تجھے بھی ملے گا، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو فرما رہے ہیں کہ صدقہ تو ٹھیک ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ یہ درست ہے. یہیں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ متقدمین محدثین کبار کے یہاں پر صدقہ عن المیت کو درست قرار دیا گیا ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. مگر ہمارے زمانے کے غیر مقلدین اس کے انکاری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے صدقہ نہیں چلے گا. کیوں میت کی طرف سے صدقہ نہیں چلے گا؟ اور پھر اس کے بعد جو بہت ساری حدیثیں ایسی سامنے آئی تو پھر کیا کہنے لگے کہ جو حدیث میں جو چیزیں بیان کی گئی اگر وہ صدقہ کرے تو چلے گا، باقی دوسرا نہیں چلے گا. مسجد بنا دیا تو چلے گا، کنواں کھود دیا تو چلے گا، لیکن میت کی طرف سے عبادت کرے تو اس کا ثواب ان کو ملتا نہیں. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھے ہم، تو عمرے کے لیے گئے مسجد عائشہ. تو ہمارے ٹور میں کچھ غیر مقلد فکر کے لوگ بھی تھے. سب نے ان سے کہا کہ چلو آپ بتا کہ نہیں مسجد عائشہ سے عمرہ درست نہیں، مسجد عائشہ سے عمرہ صحیح نہیں. وہ سب میرے پاس آئے، بولے یار مولانا وہ یہ نیا سوشل آیا. بولے وہ بیچارے جائے بھی ہو گئے، تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے صحیح ہو تو اب تک کے پتہ نہ ہو.
میں نے کہا بھائی میں بھی آپ کے ساتھ آتا ہوں, عمرہ ہو جائے گا. میں بولا وہ بھائی کون ہے؟ پھر اس کو بلایا. میں نے کہا دیکھو آپ کا نظریہ اولاً تو غلط, اگر درست نہیں تھا تو حضور نے حضرت عائشہ کو کیوں بھیجا؟ اس کا مطلب آپ کو زیادہ سمجھتا ہے, حضور کو کم سمجھتا ہے. تو کہا کہ نہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کو عربی آتی ہے؟ بولے نہیں آتی. تو بولا آپ کو کیسے پتا؟ تو بولے مولانا سے سنا. تو میں بولا ہم نے ڈائریکٹ کتاب سے پڑھا. اب تیرا مولانا صحیح کی کتاب صحیح. پھر بہرحال وہ بھی آیا ساتھ میں, ان کو سمجھایا, ان سے زیادہ جھگڑا نہیں کیا, ان کو سمجھایا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور ان کے بھائی سے کہا کہ عائشہ کو لے جاؤ اور وہاں سے, اسی لیے اس مسجد کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے, تو میرا اور آپ کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں, چاہے ہماری عقل میں آوے یا نہ آوے. میں نے کہا اچھا ہے, حضرت عائشہ کی برکت سے تیمم بھی ملا اور حضرت عائشہ کی برکت سے حاجی کے لیے بار بار عمرے کرنے کا ایک سبب بھی مل گیا کہ 2-4 کلومیٹر حرم سے ہے مشکل سے, اور وہاں پر گئے, احرام باندھا اور آ گئے تو عمرہ کر لیا. تو میں بولا اگر زیادہ عمرہ کر لے گا کوئی تو تیرا اور میرا کیا لوٹ جائے گا, ثواب ہی ملے گا نا, گناہ تو نہیں ہوگا. تو پھر دوسرا مسئلہ, وہاں پر چلے گئے, وہاں گئے تو وہاں پر وہ غیر مقلدین رہتے ہیں عام طور پر مسئلے مسائل بتانے والے. تو وہ ایک من چلا تھا, وہ پوچھنے چلا گیا کچھ کہ میت کی طرف سے کر سکتے, تو اس نے بولا میت کی طرف سے عمرہ نہیں ہوتا ہے. پھر واپس میرے پاس آئے, بولے لو مولانا ایک مصیبت میں سے نکلے دوسری مصیبت میں پھنسے ہوئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے یہ بولتا ہے کہ میت کی طرف سے عمرہ. میں نے کہا اس کو چھوڑ دے بھائی, تیرے کو اس پہ بھروسہ ہے کہ میرے پہ بھروسہ ہے؟ تو بولے آپ پہ بھروسہ ہے. تو پھر میں نے ان کو حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ایسے ایڈوانس لوگ آنے والے ہیں جو ضرورت سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. تو بولے صحابہ, اللہ کو معلوم تھا, اللہ نے حضرات صحابہ کو پہلے یہ سب سوالات کروا دیے تھے. جب حضور نے کہا کہ تیری ماں کی طرف سے حج بھی ہو سکتا ہے تو عمرہ تو اس سے کم درجے کا ہے, جب حج ہو سکتا ہے تو عمرہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کہاں بنا. تو اس لیے ضرورت ہے کہ لوگوں کو بیچاروں کو صحیح کیا کرنی چاہیے, رہنمائی کرنی چاہیے. بہرحال تو صدقہ وغیرہ کا ثواب فرماتے ہیں کہ بھائی صدقہ تو ٹھیک ہے میت کی طرف سے درست ہے, مگر اس روایت سے استدلال کرنا درست نہیں. باریک بات بتلائی عبداللہ بن مبارک نے کہ دوسری بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے, اس سے استدلال کر مگر اس سے استدلال کرتے ہوئے صدقے کے جواز کو فراہم میت کی طرف سے صدقے کے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ اس کی سند میں انقطاع ہے. اور جب انقطاع پایا جا رہا ہے, انقطاع کثیر ہے, تو انقطاع کثیر کی صورت میں اس کا اعتبار ہوتا, وہ مستدل نہیں ہوا کرتی. تو فرماتے ہیں صدقہ وغیرہ کا ثواب میت کو بالاتفاق پہنچ جاتا ہے, صدقہ مالیہ کا ثواب تو بالاتفاق پہنچتا ہے, البتہ عبادت بدنی میں اختلاف ہے. احناف کے نزدیک اس کا ثواب بھی میت کو پہنچ جاتا ہے اور شوافی اس کے قائل نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر کہ شوافی, مگر شوافی کے یہاں پر بھی 2 قول ہیں, اس کے شوافی کے یہاں پر بھی اس کے 2 قول ہیں. شوافی کے یہاں پر ایک قول یہ ہے کہ نہیں درست ہے, اور دوسرا قول شوافی کے یہاں پر یہ ہے کہ درست ہے. تو شوافی کے یہاں پر امام نووی وغیرہ نے اپنی کتاب المجموع میں نقل کیا ہے کہ شوافی کے یہاں پر بھی صحیح یہی ہے کہ صدقات بدنیہ بھی میت کی طرف سے کیا ہے, درست ہے. صدقات بدنیہ بھی میت کی طرف سے کیا ہو جاتے ہیں. احناف کے یہاں پر تو بغیر کسی اختلاف سے اس کا جواز فراہم کیا جاتا ہے. بہرحال تو اس روایت میں خاص طور پر جو بات بتلائی گئی وہ یہی بتلائی گئی کہ حدیث کا مستدل ہونا ایک الگ چیز ہے اور اس چیز کا شریعت میں ثابت ہونا ایک الگ چیز ہے. تو استدلال کے لیے تو روایت کا اتصال کے ساتھ ثبوت ضروری ہے. روایت صحیحہ سے استدلال کیا جائے گا, یا تو روایت صحیح ہو یا کم از کم روایت حسن ہو, کم از کم روایت حسن. اور احناف کے یہاں پر تو اگر ضعیف بھی ہے جو قریب کے حسن کے قریب ہے تو اس سے بھی استدلال درست ہوگا, اس کے مقابلے میں کہ آپ اپنی عقل سے اور قیاس سے استدلال کریں. تو فرماتے ہیں کہ اس لیے فرمایا کہ بہرحال احادیث مبارکہ کے باب میں ہمارے محدثین کا طریقہ یہی رہا ہے کہ حضرات محدثین اس کا پورا خیال رکھتے تھے کہ حدیث کے اتصال اور انقطاع کو معلوم کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا کرتے تھے.
وقال محمد سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس النار دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. ایک اور بات بیان فرما رہے ہیں کہ محدثین کے یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا روایت کرنے میں صرف راوی کے حالات کو جاننا کافی ہے اور راوی کا ضابط ہونا اور اس کا بدعتی نہ ہونا اتنا کافی ہے؟ تو فرماتے ہیں نہیں. عبداللہ بن مبارک اور جمہور محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس راوی کا سلف صالحین کے ساتھ محبت کا اعتقاد بھی ضروری ہے کہ وہ راوی سلف صالحین سے محبت کرتا ہو. اسی لیے آگے فرما رہے ہیں کہ ایک راوی کے سلسلے میں کہ اس راوی کے بارے میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس سے روایت بیان مت کرو، جس تو کل تفصیل آئے گی. تو فرمایا کہ کیوں؟ کہا کان یسب السلف، کہا یہ سلف صالحین کو برا بلا کہا ہے، اور جو سلف صالحین کو برا بلا کہے اس سے روایت نقل نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمارے علماء نے مودودی صاحب کے سلسلے میں جو موقف اختیار کیا وہ یہی اختیار کیا کہ جب امت محمدیہ کے سلف صالحین کو برا بھلا کہنے والے کی روایت کو نہیں نقل کیا جا سکتا تو جو انبیاء کو برا بھلا کہے اس کا اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو انبیاء کو برا بھلا کہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا جلد بازی کی، آدم علیہ السلام کو کہا کہ میں ان سے غلطی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یونس، حضرت بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو ہدف تنقید بنایا. تو علماء نے ان کے اوپر نقد کیا. تو پھر لوگوں نے کہا کہ اس میں کیا ہے، اگر برا بھلا کہہ دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایسے کیسے فرق نہیں پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. کیوں نہیں فرق پڑتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین ہمارے پاس کس سے پہنچا ہے؟ سلف صالحین سے. اگر آپ نے سلف صالحین پر ہی سے اعتبار اور اعتماد کو اٹھا لیا تو آپ کس بنیاد پر اس دین کو آگے پہنچائیں گے؟ پورے دین کا مدار ان کے اوپر ہے. وہ دین کے لیے قوائم کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ دین کے لیے کس کی حیثیت رکھتے ہیں؟ قوائم کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے نہ انبیاء کو برا بھلا کہنے والے کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مفکر کہے، چاہے اپنے آپ کو وہ مفکر کبیر کہے. لیکن ہمارے علماء نے، خاص طور پر علماء دیوبند نے اسے کسی صورت میں قبول کیا نہیں. بہرحال تو مقدمے میں امام مسلم بہت ہی بنیادی باتوں کو علم حدیث کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں. خاص طور پر امام مسلم اس باب کے بعد جو بات بیان کریں گے وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ ہے حدیث معنعن. حدیث معنعن کہ حدیث معنعن کے سلسلے میں ایک طرف علی بن المدینی اور امام بخاری ہے اور دوسری طرف امام مسلم ہے. تو لوگوں میں بڑا ہلچل مچا ہوا ہے. میں 2-3 دن سے اس کو پڑھ رہا ہوں ڈھونڈ کی کتابیں. تو عجیب باتیں کیا ہو رہی ہے، سامنے آ رہی ہے کہ کسی نے تو کہا کہ نہیں امام بخاری نے ایسا کہا ہی نہیں. امام بخاری کے یہاں پر تو کسی نے کہا امام بخاری نے ایسا کہا ہے. اور ابن حجر اسقلانی نے جب اس بات کو مان لیا ہے تو ماننا پڑے گا کہ امام بخاری کا مسلک تھا. پھر سوال پیدا ہو کہ ہمارے امام مسلم بہت چڑھتے ہیں اس کے اوپر. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام مسلم نے صاف کہہ دیا کہ بھائی جو لوگ روایت معنعن کے سلسلے میں یہ مسلک اختیار کرتے ہیں کہ روایت معنعن کے ثبوت کے لیے لقاء ضروری ہے، ملاقات ضروری ہے دونوں راوی کے درمیان، جو حدیث عنعنہ کو بیان کرے اس کے لیے، تو بہت بد سے ہے امام مسلم. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے استاد تھے تو کیا اپنے استاد پر اس طرح سے برسنا جائز ہے یا نہیں؟ تو پھر علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ بھائی پھر اس کے بعد نیا مسئلہ کہ بعض لوگوں نے اجماع نقل کیا امام مسلم کے مسلک پر کہ امام مسلم نے جس کو بیان کیا خود امام مسلم اس پر اجماع کو نقل کرتے ہیں. اب وہ اجماع ہے تو کون سا اجماع ہے؟ اجماع سکوتی ہے یہ اجماع قولی ہے؟ اگر اجماع سکوتی ہے تو اس کا ثبوت کیسے؟ اجماع قولی ہے تو اس کا ثبوت کیسے؟ بہرحال صحیح بات یہی ہے کہ حدیث معنعن کے سلسلے میں دونوں حضرات کا مسلک ہے. البتہ
بڑی اچھی بات کچھ لوگوں نے جو لکھی ہے وہ یہی ہے کہ حدیث معنعن کے سلسلے میں امام بخاری کا مطلق مسلک نہیں. امام بخاری نے اپنی کتاب الجامع الصحیح للبخاری کے لیے اسے لازم پکڑا ہے، ورنہ اپنی دوسری کتابوں میں اس کا انتظام نہیں کیا ہے. تو بڑا اچھا کسی نے سمجھایا، کہا یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے گواہ مانگا، باوجود کہ وہ ثقہ راوی تھے، باوجود کہ وہ کیا تھے؟ ثقہ راوی. تو بات کو بالکل پختہ اور مضبوط ثابت کرنے کے لیے ان سے گواہ مانگا. کہ اسی طریقے سے امام بخاری نے اپنی کتاب میں، اور یہی خصوصیت ہے امام بخاری کی کہ اسی شرط کی بنیاد پر امام بخاری کی کتاب کو تمام کتب کے اوپر فوقیت ملی، اس لیے کہ ان کے یہاں پر لقاء ضروری تھا، اور اسی لیے اپنی کتاب میں 6 لاکھ حدیثوں میں سے انہوں نے منتخب کر اتنی حدیثوں کو جمع کیا جس میں وہ شرط کیا ہوتی تھی؟ پائی جاتی تھی.